السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے۔ تسلیم اور رضا کیا ہوتا ہے؟ یہ مقام کون سا ہوتا ہے؟ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ تسلیم مراد جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہو آپ کی زندگی میں، اسے قبول کرتے جا، اس کو قبول کرنے کی اللہ صلاحیت دے۔ اب اسے بدلنے کی دعا نہیں کرنی، یا جو اس تسلیم اور ادا کے مقام میں داخل ہو جاتا ہے وہ اس کو ٹالنے کی دعا نہیں کرتا۔ اگر جو ادا ہو رہا ہے اسے اس کے علاوہ تبدیل کرنے کی دعا اگر کسی نے مانگ لی تو مراد پھر بندے نے اپنی مرضی کر دی۔ جو اللہ ادا کر رہا ہو خود سے آپ کی خواہش کے علاوہ، اس پہ راضی رہنے کی توفیق مانگنی ہے اللہ سے، اور یا اللہ جو تیری طرف سے آ رہا ہے اسے قبول کرنے اور اس پہ راضی رہنے کی توفیق دے دے۔ جب آپ نے غور کر کے میری بات کو یہ سمجھ لیا اور توفیق رب سے اس چیز کی مانگ لی تو پھر یقین جانے کہ ہر شے میسر بھی آئے گی اور ہر کام آپ کا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ ہر چیز اور ہر کام اپنے استادوں اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھو اور دل میں یاد رکھو، اور ان کو دل میں یاد رکھ کے استقامت کے راستے چلتے جاؤ، اندھیرے میں روشنی آئے گی۔ فکر یہ ہے کہ اس کی یاد میں گم ہونا، ٹھیک ہے؟ اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں کہ اس کی یاد میں گم ہونا، اور ذکر کیا ہے؟ اس کو پکارتے رہنا۔ تو آپ کبھی کبھار گم ہو جایا کریں اس کی یاد میں اور کبھی کبھار اسے پکار لیا کریں۔ ذکر اور فکر پھر دونوں ہی ساتھ چلتے جائیں گے، یاد میں گم ہونا یا اسے پکارتے رہنا، یہ ہے ذکر اور فکر۔ اصل بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ رب سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ غریب تھے، اور وہ اللہ کے بہت قریب تھے، یعنی غریب تھے اور اللہ کے بہت ہی قریب تھے۔ انہوں نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں پیسے دے دیں، وہ بڑے مقربین تھے۔ میں آج دنیا والوں سے یا آپ سے، آج کے ماڈرن مین مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے کوئی دعا ان کی قبول نہ ہو یا نہ ہوئی ہو؟ ایسا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یا کیا انہوں نے کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہوگی؟ یہ ہے راز۔ کیا ہے راز؟ راز یہ ہے کہ محبت والوں کو، حالانکہ آپ حسین علیہ السلام کے نام سے دعائیں منظور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، تو کیا وہ دعا مانگتے تو ٹال دی جاتی؟ تو کیا آپ حسین علیہ السلام نے یہ دعا کی ہوگی کہ یا اللہ یہ کربلا میرے سر سے ٹال دے؟ آپ سوچیں، کسی غریب مقرب نے دعا کی ہوگی یا اللہ غریبی ٹال دے؟ تو کیا کبھی پیغمبر نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی ہوگی کہ یار اب مجھے وادی طائف سے نہ گزارنا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل میں تسلیم اور رضا کی بات۔ اصل باتوں سے اور حقیقی دین سے ہم بہت دور ہیں، جو ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو آج یہ یاد کر لیں اور لکھ کر رکھ لیں کہ کسی ٹائم میں نے یہ آپ کو بات کی تھی یا آپ کو یہ بتایا تھا کہ تسلیم و رضا کیا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے آپ کی زندگی میں، خوشی آتی ہے، غمی آتی ہے، زندگی ملتی ہے، موت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، بیماری ملتی ہے، اسے بدلنے اور ٹالنے کی دعا کبھی نہ مانگنا۔ آپ بس پھر کمال دیکھنا، محبت کا ایسا جلوہ آپ میں سے کسی نے نہ دیکھا ہوگا جو آپ کو جلوہ اللہ محبت کا دکھائے گا۔ دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے؟ یا اللہ آج کی ہر مشکل اور مصروف ترین زندگی میں اپنا نام لینے کی توفیق دے، اپنا نام یاد رکھنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم تیرا ذکر کرتے رہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو ہم دلوں میں آباد رکھیں۔ تو یہ ہے راز تسلیم اور رضا کا، کہ جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے زندگی میں عطا ہوا ہے اسے قبول کر لینا۔ اب وہ چاہے موت ہو چاہے زندگی ہو، اسے قبول کرتے رہیں۔ یہ ہے تسلیم اور رضا کا مقام، جس میں انسان داخل ہو کے جو ہے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔